جو گالیاں پڑ رہی ہیں وہ نون لیگ کو پڑ رہی ہیں۔ زرداری صاحب سکون سے بیٹھے ہیں، اپنی حکومت بھی بچا گئے ہیں، سندھ میں سکون سے بیٹھے اپنی حکومت کر رہے ہیں۔ نواز شریف بھی سیاستدان ہے، شہباز شریف صاحب بھی سیاستدان ہے، تو زرداری صاحب تو پولیٹیشین ہے، وہ تو جو بیسٹ گیم ہوگی وہ کھیلیں گے۔ آپ کا خاندان ایک سیاسی خاندان ہے، آپ کے والد صاحب اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جنت دے، اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے ریسنٹلی والد صاحب وفات کی ہے، ان کی ہوئی ہے۔ میں نون لیگ جاتی ہے تو جائے، ختم ہوتی ہے تو جائے، ہمیں تو کچھ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں جی ووٹ لے کے تو آپ بھاگ جائیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ پنڈی کی میں بتاؤں آپ کو، میں مسلم لیگ کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بیچاروں نے جنہوں نے ساری زندگی جیلیں کاٹی ہیں۔ تو سیٹنگ وہ کر چکے کہ وہ زرداری صاحب کہہ چکے کہ اگلے وزیر اعظم جب بلاول سیٹنگ کچھ ہو گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ذاکر قریشی، آپ ہمارے چینل دیکھ رہے ہیں جاگیر نیوز، اور میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ہارٹ ٹاک۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری احمد حسین صاحب عرف چودھری ناصر، جو کہ حلقہ پی پی 13 راولپنڈی، جو ایک نون لیگ کا ہو یا پی ٹی آئی کو ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے، ویسے تو جو 14 مئی کو انتخابات ہونے ہیں اس میں جو نون لیگ ہے انہوں نے تو اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا، لیکن جو پاکستان پیپل پارٹی ہے انہوں نے اپنے جناب وہ جو نامزد ان کے امیدوار ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا، چودھری ناصر صاحب۔ اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ حلقہ پی پی 13 میں تیر چلتا ہے، شیر دھاڑتا ہے یا بلہ چلتا ہے۔ تو ابھی آج میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا مشکور ہوں چودھری ناصر صاحب کا، انہوں نے خصوصی ٹائم دیا اور انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر بلایا یہاں پر، کیونکہ ایک بڑا رش تھا جو کہ مبارکباد ہو، کبھی دوست احباب کی طرف سے چودھری ناصر صاحب کو سلسلہ جاری ہے، ٹکٹ ان کو جاری ہو چکا ہے، اور انہوں نے اپنی کمپین کا آغاز کر دیا ہے حلقہ پی پی 13 راولپنڈی سے۔ اور یہ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے ایک بہترین جو ہے کھلاڑی سمجھے جا رہے ہیں، اور ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور ان سے جانتے بھی ہیں۔ اور یہ وہ سیاسی خاندان ہے جن کا شمار ذوالفقار علی بھٹو سے ان کے والد صاحب کے اچھے تعلقات تھے، اور یہ پنجاب میں پہلا ایسا سیاسی خاندان ہے جن پہ جو پابند سلاست بھی رہے، اور پہلے سیاسی کارکن تھے جن پر 780A کا مقدمہ بھی لگا۔ اسی وجہ سے مجھ سے بات چیت کریں گے، اور یہ آزمائے ہوئے زرداری صاحب کے آزمائے ہوئے کھلاڑی بھی ہیں، بڑے پراعتماد کھلاڑی ہیں، ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اور یہ بڑے جالے ہیں، بڑے ورکر ہیں، اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان میں بڑے مقبول بھی ہیں، مشہور بھی ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ چوہدری صاحب بہت شکریہ، آپ کا مشکور ہوں، آپ نے ٹائم دیا۔ چوہدری صاحب آپ کا خاندان ایک سیاسی خاندان ہے، آپ کے والد صاحب اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جنت دے، اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے ریسنٹلی والد صاحب وفات کی ہے، ان کی ہوئی ہے، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ تو چوہدری صاحب ایک تو یہ ہے کہ جب والد کا سایہ سر پر نہیں ہوتا، وہ ایک سیاسی آدمی تھے، ان کا ایک بڑا سیاست میں کردار رہا ہے، خاص طور پر وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں، بی بی شہید کے ساتھ بھی رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور آپ کے جو تایا ہیں وہ بھی 3 دفعہ ایم پی اے کے الیکشن لڑے ہیں اور جیتے ہیں۔ تو آپ کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، اور ابھی آپ کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، آپ کو حلقہ پی پی 13 سے پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے ٹکٹ جاری ہو چکا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک جینون کارکن کے اوپر اعتماد کیا اور ٹکٹ جاری کیا۔ سردار سلیم حیدر صاحب منسٹر ہیں ہمارے ایٹ دا مومنٹ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ساری ایفرٹس ہیں کہ انہوں نے بھی چھان بین کی کہ جو جینون لوگ تھے، پارٹی کے کارکن تھے، جنہوں کی قربانیاں تھیں، ان لوگوں کو انہوں نے پارٹی ٹکٹ ایشو کیے ہیں۔ یہ سب انشاءاللہ جب آپ پارٹی کے جینون کارکنوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو وہ پھر رزلٹ بھی اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا آتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن لڑیں گے اور بہت اچھے طریقے سے لڑیں گے، اور انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے۔ اور اس حلقے میں ہمارا پیپلز پارٹی کا پہلے بھی ہمارا تھا، بہت اچھا مطلب ہمارا چلتا رہا سلسلہ۔ ہمارے 88 میں ہمارے ایم پی اے ذاکر شاہ صاحب رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق تھا۔ 88 میں MNA راجہ شاہ ظفر صاحب رہے ہیں، فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں، بہت آنیسٹ آدمی ہیں، وہ بھی رہے ہیں۔ لیکن بس پھر کچھ پرابلمز ایسے ہوئے کہ یہاں پہ ہمارے پارٹی کے کچھ اس طرح توجہ نہیں دی گئی، پنجاب میں اسپیشلی۔ لیکن یہاں پہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ پارٹی کو ریوائول دیں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ سیٹ جیت کے ہم زرداری صاحب کو تحفہ پیش کریں گے۔ جی صاحب، یہ جو آپ پہ مقدمات بنائیں گے، آپ نے خود بھی جو ہے وہ پابند ثلاثہ جیل آپ کو ہوئی، آج میں 3 سال قید کاٹی، آپ کے والد صاحب کو 13 سال قید ہوئی، یہ کیا معاملہ تھا جو آپ پہ مقدمات ہوئے؟ دیکھیں جی ابھی تو جو سلسلہ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گیا ہے۔ آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو پھر اس وقت وہ پارٹی ہماری پاکستان میں 2 ہی پارٹیز تھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ یہ جو تیسری بیچ میں آئی ہے یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی یہ کس طرح آئی ہے اور کون لے کے آیا ہے اور وہ اب لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
تو جو جینون پارٹیز تھی وہ 2 ہی تھیں، تو وہ پھر اس وقت کارکنوں کے درمیان آپس میں کلیش ہوتے رہتے تھے، مقدمے بازی ہوتی رہتی تھی۔ ہمارا بھی تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع سے ہے، بھٹو صاحب کے دور سے ہے۔ تو ہمارے ڈیڈ کے کزن ہیں، وہ 3 دفعہ MP بھی رہے ہیں، چودھری خالد مرحوم، بہت شرافت میں، سیاست میں ان کا بہت شرافت میں نام ہے ان کا۔ وہ ہمارا بیسکلی ہم لوگ بلانگ ٹو کلر سائیداں، سموٹ کا حلقہ PP7 تھا، جو ابھی پھر PP7 بن گیا ہے۔ اس میں 3 دفعہ MP رہے ہیں، 85 میں رہے ہیں، 88 میں رہے ہیں، 93 میں رہے ہیں۔ پھر ہمارے 99 میں ہمارے اوپر مقدمے سیاسی طور پہ بنے گئے، مرڈر کیس میں ہمیں انوالو کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ تو پھر اس وجہ سے ہم لوگ تھوڑا سا سیٹ بیک ہوا ہمارے اوپر۔ پہلا ہمارا سیاسی جو ہم لوگ، آپ نے کتنی جیل کاٹی؟ میں نے 3 سال جیل کاٹی، اور والد صاحب؟ میرے والد صاحب 14 سال کاٹی ہے، میرے چچے ہیں انہوں نے 14 سال جیل کاٹی ہے۔ پنڈی میں پیپلز پارٹی کا وید ہمارا گھرانہ ہے جس نے اتنی لمبی جیل کاٹی ہے پارٹی کے لیے، لیکن ہم پھر بھی حاضر ہیں پارٹی کے لیے قربانیاں۔ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ پھانسی چڑھ گئے ہیں، وہ نہیں گھبرائے۔ صاحب جہاں پر آج میں بیٹھا ہوں چکلالہ میں، یہاں پر بی شہید جو ہیں وہ بھی یہاں پر آ چکی ہیں؟ جی بالکل، بی آئی ہوئی ہیں، ساری قیادت یہاں پہ آئی ہوئی ہے، راجا پرویشور صاحب آئے ہیں، پیپلز پارٹی کی جتنی قیادت ہے وہ ساری یہاں پہ آتی رہی ہے۔ اور یہ پیپلز پارٹی کا ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا چکلالہ، اور اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پھر دوبارہ ہم ثابت کریں گے کہ گڑھ ہے پیپلز پارٹی کا، اور ان شاء اللہ آپ کو پتہ چلے گا جب بھی الیکشن میں دیکھیں، الیکشن جب بھی ہوتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ خود پتہ چل جائے گا بھائی مطلب یہاں پہ پیپلز پارٹی کا کتنا اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ جی صاحب، آپ ماشاء اللہ خود نوجوان ہیں، آج کل نوجوانوں کا رجحان جو ہے وہ دوسری پارٹیوں میں ہے، تو آپ نے وفاداری کیوں نہیں تبدیل کی؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، جو پارٹیز ہیں نا، آپ کے سامنے 2 پارٹیز ہیں ہماری جو مخالف ہیں۔ خان صاحب نعرہ تو لگاتے ہیں نوجوانوں کا، تو وہ ہمارے جو مقابلے میں ہیں وہ بیچارے بابا 70 سال کے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ حاجی امجد صاحب جو ہیں وہ بیچارے ابھی بیمار ہیں، سنا ہے، وہ اللہ ان کو صحت دے۔ تو دیکھیں جی، نوجوان قیادت کو آگے آنا چاہیے، ساری پارٹی کو نعرہ یہی ہونا چاہیے کہ بھائی کہ نوجوان قیادت کو آپ لے کے آئیں۔ کیوں کہ جو پرانے سیاستدان ہیں وہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ہر بندے کو، آپ کو سوشل میڈیا آتا ہے تو تبھی آپ سمجھ لیں ایکٹیو ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا کے ساتھ ایکٹیو نہیں ہیں، آپ سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ تو ہماری قیادت ہے جناب، نوجوان پنڈی میں جتنے ٹکٹ دیے ہیں انہوں نے سب نوجوانوں کو دیے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ نوجوان ان پارٹی قیادت کو نا امید نہیں کریں گے، ان شاء اللہ بہت اچھا رزلٹ دیں گے۔ تو سب آپ کیونکہ PDM کا حصہ ہیں، اور صاحب یہی کہتے ہیں، جو PTI ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ جو سارے جو بیک ڈور رابطے ہیں وہ بھی زرداری صاحب کرتے ہیں، جو ساری گیم چلاتے ہیں پیچھے سے بیٹھ کے، کیونکہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے، ٹھیک ہے، تو سارا کچھ وہ چلا رہے ہیں۔ تو ایک طرف سے آپ PDM کا حصہ ہیں، دوسرا نون لیگ نے جو 14 مئی کو انتخابات ہونے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور ایک طرف سے آپ الیکشن جو ہے آپ نے درخواستیں بھی جمع کروائی ہیں، ٹکٹ بھی پیپل پارٹی نے جاری کی ہے، تو یہ کیا منطق ہے؟ بھائی دیکھیں، زرداری صاحب نے کل بیان دیا ہے کہ ہمارا اس حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا سے آپ بلانگ کرتے ہیں۔ سر اپنے استعفے دیں، بلاول آپ کے وزارت خارجہ میں وہ وزیر ہیں۔ وہ تو دیکھیں جی، وہ تو ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گا، سارے معاملات ہوں گے آستہ۔ ابھی تو الیکشن تو اب جب نظر آنا شروع ہوں گے تو پھر سارے معاملات وہ سولو ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہم نے الیکشن لڑنا ہے جی، کیونکہ ہم نے جو لوگ کہتے ہیں نا جاگیرداری سسٹم کے خلاف، اب میں یہاں پہ اس حلقے میں آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی، مسلم لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ چودھری سرفراز افضل صاحب ہیں۔ اگر چودھری تنویر صاحب کو مینیج کیا جائے تو وہ بیچارے کونسلر بھی نہیں بن سکتے، ایسے ہی ہے۔ اور دوسرے حاجی امجد صاحب ہیں، وہ بزنس مین ہیں، وہ پولیٹیشین نہیں ہے، از ناٹ پولیٹیشین، وہ بزنس مین ہے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب لوگ سوشل میڈیا پہ پتہ چلتا رہتا ہے آپ کو کہ بھائی کس طرح پارٹی ٹکٹ ایشو ہوئے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ وہ اس بیچارے وہ حاجی امجد صاحب، انہوں نے کبھی سیاست کی ہی نہیں ہے، ایک دم آئے شوٹر کی طرح آئے جناب۔ پیرا شوٹر جو ہوتے ہیں وہ آپ کی پارٹی پتہ ہے آپ کو کہ PTI میں پیرا شوٹر ہی تھے زیادہ تر، یہ بھی پیرا شوٹ کے تھرو آئے ہیں ٹکٹ۔ سر ووٹ تو عوام نے دیا ہے نا؟ نہیں، ووٹ عوام نے نہیں دیا نا جی، ووٹ تو دیکھیں جی 2018 کا الیکشن تھا، وہ انجرڈ الیکشن تھا، وہ کوئی فیئر الیکشن نہیں تھا۔ اور 2013 کے بارے میں کیا ہے؟ 2013 دیکھیں جی، جن لوگ 2013 جو الیکشن تھا نا وہ فیئر الیکشن تھے، اس میں کوئی کسی پارٹی کو کوئی نہیں۔ یہ دیکھیں عمران خان صاحب کو ایک جلسے کے بعد 4 حلقوں سے بات شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ مان جاتے نا، وہ مان جاتے۔ 4 حلقوں سے بات شروع ہوئی نا، وہ تو یہی کہ عمران خان صاحب کا نعرہ تھا 4 حلقوں سے بات شروع کی، دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں، 4 حلقے کھلوائے تھے۔ تو یہ تو دیکھیں 90 حلقوں کی بات ہو رہی ہے، 90 حلقوں کی بات ہو رہی ہے کہ 90 حلقوں میں یہ انجرڈ الیکشن تھے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ اینکر پرسن ہیں، بڑے سینئر لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے 4 حلقے کہاں اور 90 حلقے کہاں۔ درخواستیں کیوں نہیں دیں گی پھر لوگوں کی طرف سے؟ جی درخواستیں کیوں نہیں لوگوں نے دیں؟ دیکھیں جی، جب یہاں پاکستان میں بس اللہ پاک خیر ہی کرے، اللہ پاک بس، یہ تو پھر دیکھیں، اب میں کچھ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نو کومنٹس۔
चलो साहब ये बताएं, लोग ये कहते हैं कि जरदारी साहब, फिर वही जरदारी साहब की बात है, क्योंकि वो सियासत के बादशाह समझे जाते हैं। यही क्यों कहते हैं कि नून लीग को अगर डबोने वाले हैं तो वो जरदारी साहब है। आज अगर पंजाब में नून लीग को किसी ने फारा किया है तो वो जरदारी साहब है। जो गालियां पड़ रही हैं वो नून लीग को पड़ रही हैं। जरदारी साहब सुकून से बैठे हैं, अपनी हुकूमत भी बचा गए हैं, सिंध में सुकून से बैठे अपनी हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है तो भाई, और सारी जो गालियां वो नून लीग पड़ रही हैं, इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए जी, वो भी सियासतदान है, नवाज शरीफ भी सियासतदान है, शहबाज शरीफ साहब भी सियासतदान है। तो जरदारी साहब तो पॉलिटिशियन है, वो तो जो बेस्ट गेम होगी वो खेलेंगे। उन्होंने तो अपनी पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। नून लीग जाती है तो जाए, ख़त्म होती है तो जाए, हमें तो कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं जी ठीक है, पीपल्स पार्टी यहाँ पे रूल करे। क्यों? तो वो अवाम की पार्टी है। आप देखें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब आती है जी, लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, तनख्वाहें रिकॉर्ड पे है। आप देखें कि पीपल्स पार्टी के दौर में तमाम मुलाज़मीन की तनख्वाहें डबल की गई हैं। लोग अब दुआएँ कर रहे हैं कि दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। देखिए जी, गरीब लोग जो है ना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थ्रू लोगों को अगर 10,000 15,000 मिल रहा था ना, तो लोगों से पूछे 10-15 हज़ार की वैल्यू क्या है? ये तो लोग मतलब कहते हैं ना भाई कि 10-15 हज़ार, लेकिन आप किसी गरीब बंदे से पूछें 10-15 हज़ार की वैल्यू क्या है? वो उसको पता है कि 10-15 हज़ार की वैल्यू क्या है। बाकी जो आप कह रहे हैं ना जरदारी साहब, वो अभी भी लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड से अभी भी जो खवातीन हैं वो पैसे ले रही हैं। तो जरदारी साहब बेस्ट प्लेयर हैं जी, बेस्ट लीडर है। उनसे अच्छा लीडर कोई भी नहीं है। मतलब भुट्टो ख़ानदान के बाद वो पीपल्स पार्टी उन्होंने लीड की है, तो वो बहुत अच्छे लीडर हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह खेल रहे हैं। तो वो तो ये देखिए, लोग ये भी कहते हैं ना, अगर पीपल पार्टी का कोई बेड़ा गर्क करने वाले हैं तो वो जरदारी साहब हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। देखें जी, जरदारी साहब ने जो एक नारा लगाया था ना, पाकिस्तान खपे का, वो बहुत बड़ा नारा था। पाकिस्तान आज कायम है ना, जब बीबी शहीद हुई तो आपको पता था मुल्क में कितनी अफरा तफरी मची हुई थी, हर तरफ अनारकी थी। जरदारी साहब अगर कहते ना, मतलब कुछ थोड़ी सी भी गलत अगर वो स्टेटमेंट देते तो ये मुल्क टूट जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जरदारी साहब ने कहा जी पाकिस्तान खपे, और उन्होंने रिवेंज लिया। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। आपकी हुकूमत आई, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने, प्राइम मिनिस्टर हमारा आया, परेश साहब बने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बने, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे भी बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है, बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे इंशाल्लाह ताला। जो साहब, क्या जो वर्कर है वो लीडर नहीं बन सकता? वर्कर क्या वज़ीर आज़म नहीं बन सकता? जिस तरह बिलावल साहब हैं, मतलब लोग कहते हैं कि वो एक हसाती चेयरमैन है। जिस तरह नून लीग है, उधर भी मोरूसी सियासत और बादशाहत वाला सिलसिला है कि जो वालिद है वो वज़ीर आज़म, बेटी भी वज़ीर आज़म की उम्मीदवार, भाई वज़ीर आज़म, भतीजा जो है वो वज़ीर आला। इस तरह ज़रदारी साहब जो खुद सदर, बिलावल साहब जो चेयरमैन, कितने-कितने सीनियर लीडर हैं, अच्छा, एतज़ाज़ एहसन है, कमर ज़ुमान कायरा है, लतीफ़ खोस है, कई बेशुमार ऐसे नाम हैं। तो क्या वो पार्टी के चेयरमैन नहीं हो सकते? आपका जो ये सवाल है ना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को लगा। मैं कहता हूँ यही होना चाहिए। हमारी पार्टी जो है ना जी, देखें बिलावल साहब बीबी के शहीद के बेटे हैं, ठीक? बीबी शहीद हो गई, इस मुल्क के लिए शहीद हुई हैं, और वो जो ख़ानदान है ना, आप उस उनके साथ कंपेयर ना करें। भुट्टो ख़ानदान के साथ किसी को कंपेयर ना करें आप। क्यों? बिल्कुल, जो शादें हैं वो नहीं, सुने ना, उसके साथ, उनके ख़ानदान के साथ उनकी शादियाँ हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानें तक दे दी हैं। जो दूसरी पार्टी की बात करें ना आप, हमारी पार्टी, देखिए मैं सियासी कारकुन हूँ, मुझे पार्टी ने टिकट दे दिया है। पिंडी की मैं बताऊँ आपको, मैं मुस्लिम लीग के ऐसे लोगों को जानता हूँ, बेचारों ने जिन्होंने सारी ज़िंदगी जेलें काटी हैं, और वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। मैं 2-3-4 नाम भी आपको दे देता हूँ। और यहाँ पे क्या है जी, चौधरी तनवीर साहब जनाब खुद भी, एक बेटा भी कौमी असम्बली का उम्मीदवार, दूसरा बेटा एमपी का उम्मीदवार, तीसरा भाई एमपी, खुद सेनेटर। खुद चलें, खुद वो तो भतीजा भी उम्मीदवार, 5 बंदे घर के उम्मीदवार। इस हल्के में भी चौधरी सरफराज अफजल साहब हैं। अब मुझे बताएं, यहाँ पे राजा अरशद साहब थे, बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, अच्छा शरीफ आदमी था वो बेचारा। वो जब शर्त आई बीए की, तो उनके पास कोई बीए का, उनके पूरे ख़ानदान में कोई बंदा नहीं था। उन्होंने जनाब टिकट दिया राजा अरशद साहब को, वो एमपीए बने। जैसे ही ख़त्म हुआ, फिर सरफराज अफजल साहब को उठा के ले। उनके ख़ानदान में 5 बंदे देखें घर के। हनीफ अब्बासी साहब बेटे को प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह सरदार नसीम साहब हैं जनाब, ये वो, मरूसी सर हमारी पार्टी में मरूसी सियासत नहीं है। देखिए लीडरशिप जो होती है ना, लीडरशिप, लीडर, हर बंदा लीडर नहीं बन सकता। जैसे आप कह रहे हैं ना, हर बंदा लीडर नहीं बन सकता। भुट्टो ख़ानदान में बिलावल special- बिलावल साहब में क्या क्वालिटी है? लिसन टू मी, भुट्टो साहब जनाब, बिलावल साहब जनाब आपके सामने एक्सपोर्ट के पड़े हुए हैं, ठीक है? वो अगर जरदारी साहब चाहते ना तो उनको अभी प्राइम मिनिस्टर बना देते, लेकिन जरदारी साहब ने कहा नहीं। वो देखें पिछले 1 साल से वज़ीर ख़ारजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। अगली तो सेटिंग वो कर चुके हैं, क्या वो सुने, ज़रदारी साहब कह चुके हैं कि अगले वज़ीर आज़म जब बिलावल सेटिंग कोई हो गई है। ही इज़ अ लर्निंग में, ही इज़ अ लर्निंग, वो लर्न कर रहे हैं देखें।
اور وہ بھٹو خاندان کا ان کے اندر خون، جب بھٹو خاندان کا بی بی شیر کے بیٹے ہیں وہ، جو بی بی کی کوالٹی تھی، بی بی کو ان کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ ان کو لے کے جاتی تھی. بی بی خود بھی، جب بھٹو صاحب تھے، بی بی جب چھوٹی تھی تو جب اندرا گاندھی کے ساتھ یہ مذاکرات کے لیے، تاشقند کے لیے، اس وقت بی بی ان کے ساتھ تھیں. ٹھیک ہے. بی بی بلاول بی بی کا بیٹا ہے، اور انشاءاللہ وہ ان جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے، اور نہ کوئی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے، دیکھیں ابھی وہ ینگ ہیں، اور ماشاءاللہ جو ان کی قابلیت ہے، ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں. کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کروا لیں آپ، زرداری صاحب کو کہیں کہ بھائی نواز شریف کو بولے نا کہ بھائی وہ جناب آ کے آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے بلاول بھٹو کے ساتھ. میں کہتا ہوں کوئی بندہ، میں کہتا ہوں 5 منٹ وہ لاسٹ کر جائیں. کوئی بندہ جو عمران خان دو گھنٹے بول جاتا ہے. عمران خان تو لاسٹ کر نہیں سکتا. خان صاحب کو سر وہ تو پتہ ہے آپ کو بندہ. اب میں اب کیا کہوں، کیونکہ سوشل میڈیا لوگ دیکھیں گے بندہ، آپ وی نو دیٹ کہ وہ کس طرح 2 گھنٹے بولتے ہیں. تو بولتے کیا ہیں. ابھی انہوں نے جو بولا ہے کہ بھائی مجھے جنرل صاحب نے کہا تھا، بھائی جنرل کا نام تو لو نا بیچارے، کہ کس نے تمہیں کہا تھا. وہ جنرل صاحب تو پہلے ہی وہ 2022 میں ریٹائر ہو گئے ہیں. 2023 میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ابھی اسمبلی آپ نے 2023 میں توڑی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ جی کہ وہ مجھے جنرل صاحب نے کہا تھا. بھائی کوئی جنرل کا نام لیں آپ. دیکھیں جو میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک. صاحب یہ بتائیں، آپ کو کہ ابھی حلقہ پی پی 13 سے آپ کو پیپل پارٹی طرف سے ٹکٹ جاری ہوا ہے. جی جی الحمدللہ. آپ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں جو پی پی 13 کا حلقہ ہے، اس میں کیا آپ کا منشور ہے؟ آپ کس چیز کو پروموٹ کریں گے؟ اللہ آپ کو موقع دیتا ہے تو آپ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو سب سے پہلے جو ہے نا جو دیکھیں میں اصل میں باہر بھی کافی ٹائم رہا ہوں. تو دوسرے ملکوں میں جو ترقی یافتہ ملک ہے نا، وہاں پہ سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے نا، وہ آپ کو ہیلتھ فری دی جاتی ہے، ایجوکیشن فری دی جاتی ہے. اگر آپ لوگوں کو، جو غریب لوگوں کو نا، بچوں کا یہی فکر ہے کہ کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ ہاسپٹل کس طرح جائیں. وہ سب سے پہلے یہ 2 چیزیں یہ ہیں جی، ہیلتھ اور ایجوکیشن. اس کے بعد جو ہے نا، منشیات کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے. کیونکہ جو یہ جو ابھی پچھلے 3-4 سال میں جو آئی ہے، آئس کا نشہ ہے، یہ لوگوں کو تباہ کر رہا ہے. اس کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے. اور کوئی مطلب جو جوا ہوتا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے. پلس ہم نے گراؤنڈ کے لیے کرنا ہے، کہ کیونکہ یہاں پہ جو گراؤنڈ تھے پہلے، وہ ختم ہو چکے ہیں. آپ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے. بچوں کے پاس کھیلنے کی جگہ ہوگی نا، 10 بچے کھیل رہے ہوں گے نا، ایک بندہ بڑا بیٹھا ہوگا نا، تو وہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے. اب بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہے. لوگ گلیوں میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈرگ لے رہا ہے، کوئی کیا لے رہا ہے، کوئی کیا لے رہا ہے. تو ہم لوگ، ہمارا جو منشور ہے، ہماری پارٹی کا بھی یہ منشور ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم لوگ ڈرگس کے خلاف جہاد کریں گے جی. اور ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا کام کریں گے. اور جو اسپیشلی جو ہے نا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہاں پہ آئے، تشریف لائے. اور جو ہماری جو پارٹی کے لوگ ہیں، ہم ان لوگوں کو ریوائول دیں گے. ہم ان کے پاس جائیں گے، جو لوگ ناراض ہیں ان کے گھروں میں جائیں گے. کیوں؟ جو جینون پارٹی ہے، جو کارکن کی عزت کرتی ہے، جو کارکن کے ساتھ چلتی ہے، وہ ایک ہی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی. کیوں؟ باقی جو پارٹیز ہیں، میں بتاؤں جی، ٹو بی ویری آنیسٹ، ان کے جو آتے ہیں یہاں پہ، جو بھی الیکشن جیتتے ہیں، آتے ہیں الیکشن میں آتے ہیں، آپ کو ملتے ہیں، اس کے بعد نہ وہ کسی خوشی میں نظر آتے ہیں، نہ کسی غم میں نظر آتے ہیں. دیکھیں جی، ووٹ لے کے تو آپ بھاگ جائیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. اور آپ نے کبھی یہاں پہ گورنمنٹ اسکول ہیں، بچوں کے اتنے مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے داخلے نہیں ہوتے، کالج یہاں پہ کوئی نہیں ہے. یہاں پہ ہمیشہ ہماری جو یہاں پہ ہم رہے ہیں نا، ہم 85 میں جیتے ہیں، 88 میں جیتے ہیں. 2 دفعہ ہمارا یہاں ہم لوگ پیس پارٹی ہماری جیتی ہے. ہمیں نہیں رہے ہیں، ہمارے راجا شیر ظفر صاحب فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں. اس کے بعد سارا عرصہ یہ مسلم لیگ کی یہاں سے جیتی رہی ہے. اور پچھلا جو ہے یہ وہ پھر وہ چودھری امجد صاحب جیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حلقے میں اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ریئل قیادت لے کے آئے ہیں. اور ریئل قیادت لوگوں کو پتہ چلے گی کہ وہ لوگوں کے جو بیسک تھنگز ہیں نا، ان کو ہم لوگ سولو کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا چوئی صاحب، بہت شکریہ کیونکہ آپ نے خصوصی ٹائم دیا. چوئی صاحب، اپنے حلقہ پی پی 13 کی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، میں پیغام تو یہ ایک دوں گا کہ آپ لوگ، بہت ٹائم ہو گیا ہے، جو لوگ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جن کو آپ الیکٹ کرتے رہے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے کیا کی ہے. آپ اس دفعہ دیکھیں، ریئل قیادت کو آپ ووٹ دیں. مجھے ووٹ دیں گے آپ کو انشاء اللہ رزلٹ بھی دوں گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ میں عوامی بندہ ہوں، آپ کے بیچ میں آپ کے ساتھ رہنے والا بندہ ہوں. کیوں؟ دیکھیں جی، جو اب حاجی امجد صاحب ہیں، وہ بیریئر ٹاؤن میں رہتے ہیں. چودھری سرفراز افضل صاحب ہیں، وہ بھی حلقے میں رہتے نہیں ہیں. اور نہ ان کو ملنے کے لیے، مطلب نہ ان لوگوں سے بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارا یہ سیاسی ڈیرا ہے جی، دروازہ کھلا ہوتا ہے ہمارا.
صبح 9 بجے ہمارا کھلتا ہے، رات کو 12 بجے تک ہمارے دروازے کھلے ہوتے ہیں. جو بندہ آئے گا ہم انشاءاللہ حاضر ہیں. کوئی کسی قسم کا کوئی کام ہوگا تو ہم ووٹ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ویسے بھی ہم لوگوں کے سوشل ایکٹیویٹیز مطلب ہیں، لوگوں کے سوشل کام کرتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں، سوشل ہمارا یہی کام ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن لوگ ہمارے ساتھ چلیں، انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو اس دفعہ ریئل قیادت کے ساتھ ریئل لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. جی بہت شکریہ. جیسا کہ میرے ساتھ موجود تھے حلقہ پی پی 13 راولپنڈی سے پاکستان پیپل پارٹی کے نامزد امیدوار جناب چودھری ناصر صاحب، میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے خصوصی ٹائم دیا. مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.